وہ شخص کے جس کے اوپر سکرات موت کا ایک عالم طاری ہے، اور اس موقع پر پھر کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کوئی ایسا کہ جو اسے اس تکلیف سے، اس موت کی اذیت سے یا تو واپس جو ہے زندگی میں لے آئے یا اس کے لیے آسانی کر دے۔ جو بھی حکماء ہیں، حکیم حضرات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ اب تو ہماری طرف سے جواب ہے۔ تو جسے آپ کہیے کہ آخری حربے کے طور پر بہرحال کہیں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی دم کر کے جو ہے کسی طرح اس کو معاملے کو آسان کر دے، اس کو صحت عطا کر دے، یا یہ کہ اس کے لیے اس کرب کو ختم کر دے۔ تو اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے چند احادیث جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، اس لیے کہ آج بھی یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے۔ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی تعویذ لٹکانا یا کسی قسم کا جو ہے کوئی اور ٹوٹکا کر لینا، اور پھر وہ تعویذ کے جن کے اندر جو ہے بہت ہی مشرکانہ قسم کے الفاظ بھی موجود ہوتے ہیں، یا جبرائیل ہو یا میکائیل ہو یا عزازیل ہو، پتہ نہیں 100 قسم کے انہوں نے جو ہے ملکوتی نام رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کی دہائی دیتے ہیں ان تعویذوں کے اندر۔ اکثر و بیشتر اگر آپ اس کاغذ کو کھول کر دیکھیں گے تو اندر یہی کچھ نظر آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک موقع پر جبکہ صحابہ بھی ان کے سامنے موجود تھے تو فرمایا کہ 70,000 افراد ہوں گے کہ جن سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اور انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور یہ فقرہ کہہ کر اپنی حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ جو بھی موجود تھے چہمہ گوئیاں ہونے لگیں، 70,000 افراد کون ہوں گے، آج کے دور کے ہوں گے، بعد کے دور کے ہوں گے، آیا ہم میں سے بھی کوئی ان میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ حضور کچھ وقت توقف کے بعد واپس تشریف لائے، وہ ہے کہ ان کے درمیان جو بھی آپس میں ایک مباحثہ جو مکالمہ ہو سکتا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ تو حضور جب واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ 70، ظاہر صحابہ کرام نے سوال کیا، حضور وہ آپ نے کہا تھا وہ 70,000 افراد کون ہوں گے، کیا ان کی کوالٹیز ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو ہر نوع کے جھاڑ پھونک سے، تعویذ گنڈے سے، کاہنوں کی باتوں میں آنے سے، اسی طرح جو علم نجوم ہیں، یہ جتنے بھی جیسے آپ کہیے اوکلٹ سائنسز ہیں، تقریباً تمام کے نام حضور نے لے لیے۔ پامسٹری بھی تو ایک شے ہے نا جو ہمارے ہاں چلتی ہے، دس شناسی جس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح علم نجوم ہے جس کی بنیاد پر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں کسی شخص کے مستقبل کے بارے میں، نجومی بتا دے گا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا 70,000 افراد وہ ہوں گے جو نہ کسی کاہن کے، کسی نجومی کے، کسی پامسٹ کے یا جھاڑ جکاڑ یا تعویذ گنڈوں سے اپنے آپ کو بالکل پاک رکھیں گے۔ ان کا ایمان ہوگا صرف ایک رب پر، اللہ پر، اسی پر ان کا اعتماد ہوگا، اسی پر ان کا توکل ہوگا۔ تو گویا کہ یہ حدیث اعتبار سے بہت اہم ہے کہ کسی شخص کے اوپر بھی کوئی آفت آ پڑے یا کسی تکلیف یا کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہو تو بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے سب سے مضبوط سہارا تو اللہ کا ہے نا۔ ان مع العسر یسرا، آج اگر سختی ہے، حالات کے اندر تنگی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ کشائش بھی ہوگی، وسعت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود، بڑی طویل حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں سفر پر جا رہی تھی، تو سفر سے واپسی پر ان کا گزر ایک قبیلے پر سے ہوا کہ جہاں کے رہنے والوں نے ان کو اپنے قبیلے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، گویا کہ دھتکار دیا، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے بعض اوقات ایسے علاقوں میں، سندھ یا بلوچستان کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں سے انہیں گویا کہ کسی بستی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہرحال اسی نوعیت کا ایک معاملہ یہ ہوا تھا، صحابہ کرام کی جماعت، انہوں نے کوئی، حالانکہ عرب مزاج کے اندر مہمان نوازی جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، لیکن مہمان نوازی تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے اپنی بستی میں داخل نہیں ہونے دیا، دھتکار دیا۔ اب یہ مایوس ہو کر، ظاہر حالت سفر میں تھے تو بہتوں کو پیاس بھی لگی ہوگی کہ اور بھی انہیں کوئی اندازہ ہوگا کہ یہاں کے رہنے والے کچھ نہ کچھ جو ہے جسے انٹرٹین کریں گے۔
لیکن یہ کہ بہرحال وہ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور کہیں باہر جو ہے مضافات میں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، جو اس قبیلے کا سردار تھا اسے ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ اچھا، لوگوں نے اپنے طور پر ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا اور کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ افراد یہاں آئے تھے اور ہم نے انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا، دھتکار دیا تھا، ان میں بہت سے چہرے ایسے تھے کہ جو بہت ہی نور والے چہرے تھے۔ ظاہر صحابہ کرام جس کے اندر نور ایمان موجود ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس کا ظہور جو اس کے ظاہر میں بھی تو ہوگا نا۔ تو یہ فوراً دوڑے اور وہاں جا کر وہ قبیلہ والوں سے کچھ معافی بھی مانگی اور کچھ کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سردار ہے، جو شیخ قبیلہ ہے، اسے ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے اور آپ بڑے اللہ والے لگتے ہیں، تو کوئی ایسا معاملہ کریں کہ وہ اس کرب سے، تکلیف سے کسی طرح نجات حاصل کر دے۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا وہ شخص۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ ایسے الفاظ ہیں، مقدس الفاظ، کہ میں اس کا علاج کر دوں گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے شرط کر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے عوض تم ہمیں 30 بکریاں دو گے۔ یہ 30 کی تعداد اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو ان لوگوں نے اگری کر لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ شیخ قبیلہ جو ہے اگر درد سے تڑپ رہا تھا تو ان کے لیے اس کے علاوہ تو جائے مفر نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر غالباً 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا اور اس کی تکلیف رفع ہو گئی۔ اب یہ حضرات جو ہے بکریاں تو انہیں مل گئیں 30 عدد، واپس مدینہ تشریف لائے اور پورا واقعہ جو ہے حضور کے گوش گزار کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ یہ بکریاں اصل میں وہ جو ہمارے میں سے ایک شخص نے جو وہ دم کیا تھا سورہ فاتحہ کا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس عمل کو کوئی ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا حصہ بھی مقرر کر دو۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک، جسے آپ کہیے کہ جھاڑ پھونک جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عنوان بنتا ہے، جس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ رستے اختیار کرتا ہے انسان، تو قرآن حکیم میں بھی کہا گیا نا اپنے بارے میں کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ہم نے وہ شے نازل کی ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ شفا لما فی الصدور ہے، باطنی بیماریاں اس کی شفا بھی ہے اور جسمانی امراض کی شفا بھی ہے۔ متعدد واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی ہیں جس میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم میں سے ازواج مطہرات میں سے کسی کی بھی اگر کوئی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کوئی بوجھل ہو جاتی تھی، یا یہ کہ کسی مرض میں گرفتار ہو جاتی تھی، تو اللہ کے رسول آخری 3 قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر ہم پر دم کر دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس حد تک ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی تعویذ گنڈے کرنا، کوئی شے لٹکا لینا، کوئی ڈوری باندھ لینا، یا کہیں کسی جا کر جو ہے کسی پیر یا کسی آستانے کے اوپر جا کر جو ہے کوئی دہائی دینا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا ہمارے دین سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایک روایت مسند احمد میں موجود ہے جس میں ایک مرتبہ حضور کے پاس 10 افراد آئے تھے مدینہ کے مضافات میں سے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان میں سے 9 افراد نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی، گویا کہ حضور نے انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا، لیکن ایک شخص کو نہیں کیا۔ تو بقیہ 9 نے جب سوال کیا کہ کیا معاملہ، آپ ان سے نہیں رہے، تو حضور نے اشارہ کیا کہ اس نے اپنے گلے میں ایک تعویذ باندھا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس تعویذ کو کاٹ کر الگ کیا اور اس کے بعد اس شخص سے بیعت لی ہے، بیعت اسلام۔ اب یہ تمام واقعات یا جو احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، اسی طرح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں میرے جسم میں کسی خاص جگہ پر مسلسل درد رہتا تھا، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ حضور اس درد نے مجھے بڑا پریشان کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے میں بڑا تکلیف میں ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اور یہ ممکن ہے آپ میں سے بعض حضرات کو یہ وظیفہ کہہ لیجیے یا یہ عمل جو ہے شاید یاد بھی ہو، حضور نے فرمایا کہ ایسے کر لیا کرو کہ جس جگہ درد ہے وہاں اپنا ہاتھ یا انگلیاں یا دایاں ہاتھ رکھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ وہ الفاظ
اللہم انی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، احادیث کی کتابوں میں مل جائے گا یہ پڑھ لیا کرو 7 مرتبہ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارے دین کا حصہ بن گئی نا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو حضور نے فرمایا، جو شخص بھی تعویذ گنڈے کرتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک جو ہے جس کے اندر بہرحال مشرکانہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں وہ کرتا ہے، یا یہ کہ نجوم والے جو ہیں ان کی جو ہے کوئی باتوں پر یقین رکھتا ہے، کاہنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، وہ پھر اس دین پر نہیں ہے جو دین میں لے کر آیا۔